اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے، اور ایک سلسلہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے لیسن میں، جس میں جنگ احد کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں اس میں جنگ احد کے بارے میں جو کمنٹری ہوئی وہ ان کا ذکر شروع ہوا تھا۔ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نکلے تھے جنگ احد کے لیے۔ پھر ہم نے دو گروہوں کا ذکر پڑھا جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ولی بنے، ان کی مددگار ہوئے اور انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کا حوالہ دیا۔ بدر کے موقع پہ چونکہ مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی اور بہت بڑی نصرت اللہ کی ان کو حاصل ہوئی تھی، تو اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ نبی تو تم سے 3000 فرشتوں کا وعدہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے فرشتے اتریں گے اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن کیوں نہیں، اللہ تو 5000 فرشتوں سے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس طرح سے کمنٹری ہوئی تھی، اور بعد میں اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے تھا، یعنی یہ جو فتح تمہیں ملی، یہ جیت تو جو تمہیں ملی تھی وہ بشرا لکم، وہ تمہارے لیے خوشخبری تھی۔ اور کس لیے؟ وہ دوسری کیا چیز تھی؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، یعنی کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا۔ لی، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا لی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ کیا تھا کہ نصرت جو ہے، نصر جو مدد آتی ہے وہ تو صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یہ سب چیزیں تو بہانے بنتے ہیں نا، یہ تو تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری خوشخبری کے لیے مدد آئی اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی گئی، تو یہ سب کچھ اصل میں جو نصرت ہے وہ اللہ ہی کے پاس سے ہے، اور اللہ جو ہے وہ عزیز الحکیم ہے۔ یہاں پہ ہم نے لاسٹ لیسن ختم کیا تھا۔ آج کی جو اگلی آیت ہے نا، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ لی سے ہم نے کہا تھا لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبَكُمْ، ہے نا، کہ تمہارے دلوں کی اطمینان کے لیے، اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ یہ والی جو ورڈ ہے یہ بھی لی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس لیے بھی کہ یقطع، لیقطع، اس لیے کہ وہ کاٹ دے، کون؟ اللہ کاٹ دے، طرفن، ایک طرف، ایک جانب، ایک پہلو یا ایک سائیڈ، ٹھیک ہے، طرفن کہتے ہیں سائیڈ کو، تو سائیڈ کو کاٹ دے اللہ، ایک سائیڈ کو کاٹ دے، کس کی سائیڈ کو؟ من الذین کفروا، جو کافر تھے ان میں سے ایک سائیڈ کو کاٹ دے۔ یہ اشارہ ہے ان کے جو سردار، 70 سردار مارے گئے تھے نا جنگ احد، جنگ بدر میں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تمہیں فتح اور نصرت ملی اور فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی گئی، یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ کاٹ دے، تاکہ اللہ کاٹ دے، وہ کاٹ دے ایک سائیڈ، من الذین کفروا، کافر لوگوں کی ایک سائیڈ کٹ جائے، او آگے، یا یک بتہم، وہ رسوا کرے انہیں، یعنی کہ وہ ذلیل اور رسوا کرے انہیں، کنہیں؟ انہیں مشرکین کو۔ کہ اب دیکھیں تو جنگ بدر میں یہ تینوں چیزیں ہوئی تھیں۔ پہلی چیز یہ ہوئی تھی کہ ایک ان کی سائیڈ کٹ گئی تھی، یعنی کہ ان کے جو بڑے سردار تھے وہ مارے گئے تھے، او یک بتہم، اور وہ ذلیل اور رسوا کر دے انہیں، یعنی کہ ان مشرکین مکہ کو۔ یہ بھی ان کے ساتھ ہوا، ان کی جتنی اکڑ تھی، ان کا جتنا غرور تھا، وہ سب خاک میں مل گیا تھا۔ اتنی بڑی تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے اور بڑے خسارے کے ساتھ اور بہت بڑے نقصان کے ساتھ وہ واپس پلٹے تھے۔ تو یہ یک بتہم جو ہے نا، یہ ایک نیا ورڈ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یک بتہم او یک بتہم، تاکہ وہ رسوا کر دے انہیں۔ فَيَنْقَلِبُوا، پس وہ پلٹے، خائبین، ناکام ہو کے۔ تو یہ تینوں کام ہوئے تھے جنگ بدر میں، جب مسلمانوں کو نصرت اور فتح ملی تھی اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی جا رہی تھی، تو یہ اس لیے تھا کہ ان کا ایک طرف، یعنی کہ جو جنہوں نے کفر کیا، ان کی ایک پہلو، ان کے جو سردار ہیں وہ مارے جائیں، یا اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر وہ پلٹے ناکام ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک بات ختم ہو گئی جنگ بدر کی،
ٹھیک ہے، جنگ بدر کا حوالہ دیا گیا، اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں وہ ہم نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے، اور اسی ترتیب سے ہم نے ان آیتوں کو یاد رکھنا ہے۔ آگے جو یہ بلو میں نے 2 آیتیں ہائی لائٹ کی ہیں نا، اس میں پس منظر میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جنگ احد کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید چوٹیں آئیں، ان کے سر پہ بھی چوٹ لگی، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ایسے میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس قوم کو کس طرح سے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جو ایک ایسا نبی جو انہیں ان کے ہی رب کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس طرح کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادا کیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء۔ کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے تمہارے لیے، نہیں ہے تمہارے اوپر کسی بھی چیز کا اختیار، لیس لک ہے ہی نہیں، لیس لک تمہارے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں، تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، من الامر معاملات میں، کاموں میں، کچھ بھی، یعنی کہ کوئی بھی چیز تمہارے اختیار میں تو ہے ہی نہیں۔ تم جو بات کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو وہ ان پر مہربان ہو، کن پر؟ یعنی دشمنوں پر، کہ تم دشمنوں کے لیے کہہ رہے ہو نا کہ ان کو تو اللہ کیسے یہ قوم فلاح پا سکتی ہے، تو یہ بات تو تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ، یعنی کہ اللہ جو ہے جسے چاہے وہ اللہ چاہے ان پر مہربان ہو یا انہیں عذاب دے اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اسی کے ساتھ ہے کہ وہ انہیں عذاب دے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں تو تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو او اور او 2 دفعہ آ رہا ہے، یا تو انہیں بخش دے، یا تو ان پر مہربان ہو، یا پھر انہیں عذاب دے، یعنی کہ یہ 2 کام ہی ہے نا۔ اور ہم نے دیکھا اور تاریخ گواہ ہے کہ جو جنگ احد میں جتنے بھی مشرکین مکہ آئے تھے ان میں سے میجورٹی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ ان سب نے جو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان میں ایسے ایسے اسلام کے سپاہی نکلے جنہوں نے اسلام کو بہت تقویت دی اور دور دور تک اسلام کو پھیلایا، اور اس میں ایک مثال ہم خالد بن ولید کی بھی دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید بھی ان میں سے تھے جو کہ آئے تو وہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھے اور اس وقت مشرک تھے اور اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں جب اسلام قبول کیا تو وہ پھر اسلام کے ایک ایسے سپاہی بنے کہ انہوں نے بہت ساری فتوحات لڑی اور مسلمان اسلام کو بہت تقویت دی۔ تو یہاں پہ اس وقتی طور پر کسی کو بد دعا دینا یا کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کو اللہ کیسے ہدایت دے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بھی یہیں پہ تنبیہ کر دی کہ تمہارے اختیار میں تو کوئی کام ہے ہی نہیں کہ یا تو وہ انہیں معاف کر دے یا انہیں عذاب دے دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ اور دوسری بات کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی؟ کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہی تو ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور پھر اللہ کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تمہارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، تم نہ کسی کو بد دعا دے سکتے ہو، نہ تم کسی کے لیے کچھ بری بات کہہ سکتے ہو۔ یہ تو اللہ کے اوپر ہے نا کہ اللہ کس پر مہربان ہوتا ہے اور کس کو عذاب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا ایک لیسن ہے کہ ہمیں بھی یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ یہ اللہ پہ ہے، ہدایت اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ تو یہ ہم نے یہ 2 آیتیں ایک ہی کانٹیکسٹ میں یاد رکھنی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، ان سے یہ بات سٹارٹ ہو رہی ہے، ضرور اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا۔ آگے دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔
اب اچانک سے آپ دیکھیں گے کہ بات ہو رہی تھی جنگ احد میں کے واقعات کی، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا اور مومنوں کو ساتھ ہی کچھ ہدایات دے دی۔ ایک ہدایت یہ تھی لا تأکلوا الربا، کہ سود کو مت کھاؤ، ٹھیک ہے، تم ہرگز سود کو مت کھاؤ۔ کیسے؟ اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر سود کو مت کھاؤ۔ دیکھیں جنگ احد میں جو مین ریزن تھی ان میں سے ایک ریزن یہ تھی کہ جو صحابہ تھے انہوں نے، اور جو مومنین تھے، مسلمان تھے، وہ مال کی محبت میں آ کے، یعنی کہ مال غنیمت کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر دی تھی۔ ایک درہ چھوڑ دیا، درے پہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، جب مسلمان جیت رہے تھے تو انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا، اور وہ پھر خالی سپیس مل کے تو جو دشمن تھے انہوں نے اس سائڈ سے حملہ کر دیا تھا، اور بالکل جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے تھے۔ تو وہ جو مال کی محبت تھی وہ ایک ریزن بنی تھی اس شکست کی۔ تو یہاں پہ اس موقع کی یاد دلا کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جو ان کے اندر، ان کے معاشرے میں ابھی بھی چیز جاری تھی، یعنی کہ سود کا جو نظام تھا، اس کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ ربا کو مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کرو؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اسی پیج کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، یہاں پہ ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ربا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا کانشیس اختیار کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ، ٹھیک ہے، تو سکسیس پاؤ۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کرو؟ واتقوا النار، اور آگ سے بھی بچو، اور بچو اس آگ سے۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، وہ نار، وہ آگ جو تیار کی گئی ہے، جو بہت اہتمام کے ساتھ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، تیسرے نمبر پہ کیا بات ہے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو یہ ہے رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ لعلکم تفلحون، لعلکم ترحمون، یہ ہم نے آج کے لیسن میں پڑھا، اور کل کے لیسن، پچھلے لیسن میں لعلکم تشکرون بھی تھا۔ تو اس ایک ہی پیج پہ بہت سے لعلکم ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ شاید کہ تم شکر گزار بنو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہ ہم نے ضرور ان آیتوں کو یاد رکھنا ہے کہ اچانک جنگ احد کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ربا کی آیتوں کا، ربا کی جو حرمت ہے اس کا ذکر کر دیا کہ اس کو نہیں کھانا۔ ربا یعنی کہ سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، بہت کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت دے دی۔ اور دو تقوی کی دو آیتیں ہیں، واتقوا اللہ، اور دوسری ہے واتقوا النار، ٹھیک ہے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اور تیسری جو چوتھا حکم یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔